بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، آج جس اہم مسئلے پر ہم گفتگو کرنے لگے ہیں وہ مسئلہ ہے نبی علیہ السلام کی ذات بابرکات اور وہ چیزیں کہ جو آپ کے جسد اطہر سے مس ہوئیں، جن چیزوں کو آپ علیہ السلام سے نسبت ہے، ان کی برکت اور ان کے صدقے سے شفا طلب کرنا۔ آج ہم انشاءاللہ بخاری و مسلم کی ان احادیث کی روشنی میں اس مسئلے کا تحقیقی جائزہ لیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ ہمیں صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ پر چلنے کا حکم دیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا کہ کون سے لوگ حق پر ہوں گے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ تو پوچھا گیا کہ وہ کون سا ہوگا، تو ارشاد فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس رستے پر ہوں گے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اور قرآن میں بھی صحابہ کرام کو معیار حق قرار دیا گیا اور فرمایا گیا کہ تم اگر ان لوگوں کی طرح ایمان لاؤ گے تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی ذات سے تو توسل کرتے ہی تھے، آپ کی حیات ظاہری میں بھی آپ سے توسل کرتے تھے، آپ سے دعائیں کرواتے تھے، آپ کے وسیلے سے دعا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں ایک مشہور شعر ہے کہ وَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَارُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہ وہ روشن چہرے والا جس کے چہرے کے صدقے سے خدا سے بارش طلب کی جاتی ہے، گٹائیں طلب کی جاتی ہیں، جو یتیموں اور بیواؤں کا آسرا ہے، یعنی آپ کے چہرہ پاک سے بھی توسل کیا جاتا ہے۔ اور یہ جناب ابو طالب کا شعر ہے۔ لیکن آج ہم اس مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں کہ آپ کی وفات کے بعد جب نبی علیہ السلام اس دنیا میں ظاہری طور پر موجود نہیں تھے تو آپ کے ذات بابرکات کے ساتھ جن چیزوں کو نسبت تھی ان کے ساتھ صحابہ کرام کا کیا طرز عمل تھا۔ تو نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام آپ کے تبرکات کے ساتھ کیا معاملہ کرتے تھے، ان کو کس طرح خدا کی بارگاہ میں شفا کا ایک وسیلہ سمجھتے تھے۔ تو اس سلسلے میں صحیح بخاری جلد دوم دوسری جلد سے ایک روایت میں پڑھ رہا ہوں۔ عثمان بن عبداللہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے گھر والوں نے مجھے حضرت ام سلمہ کے پاس بھیجا اور ایک برتن دے کر بھیجا، اور جب میں حضرت ام سلمہ ام المومنین کے پاس گیا تو ان کے پاس ایک چھوٹے سے برتن میں اور راوی جو ہے نا اس حدیث کا اسرائیل، وہ کیا کہتا ہے، اس نے اپنی 3 انگلیوں کو ایسے اکٹھا کیا اور اس طرح سے اشارہ کیا کہ اتنا چھوٹا سا وہ برتن تھا ام المومنین ام سلمہ کے پاس، یعنی اس برتن کا بھی ایک نقشہ بنایا۔ تو اس برتن میں حضور علیہ السلام کے بال مبارک تھے۔ تو جب بھی کوئی بیمار ہو جاتا تو راوی کہتے کہ ان کے پاس بھیجا جاتا، تو کہتے میں وہاں گیا اور میں نے اس برتن کو بھی دیکھا، تو جب بھی کوئی شخص بیمار ہوتا، اذا اصاب الانسان عین او شیء بعث الیہا، تو لوگ برتن لے کر حضرت ام سلمہ کے پاس آتے، جس کو نظر لگ جاتی یا کوئی اور بیماری ہوتی، تو حضرت ام سلمہ وہ نبی علیہ السلام کے بال مبارک جس برتن میں تھے ان میں پانی بھی ہوتا تھا، تو وہاں سے متبرک پانی اس کو برتن میں ڈال دیتی اور اللہ تعالیٰ شفا تھا۔ تو دیکھیں نبی علیہ السلام کی ذات کا وسیلہ تو ایک الگ چیز ہے، آپ کے بال مبارک جو تھے لوگ ان سے نظر بد کا علاج کیا کرتے، شفا طلب کیا کرتے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم میں بھی ارشاد ہے، نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کا طرز عمل لکھا ہے کہ ان کا کیا طرز عمل تھا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ
مسلم کی یہ جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 190 پر حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آقا علیہ السلام کا ایک کرتا تھا جو حضرت عائشہ کی وفات تک ان کے پاس رہا. جب حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق آپ کی وفات ہوئی تو یہ کرتا حضرت اسماء کی طرف منتقل ہو گیا. وہ انہوں نے یہ کرتا لے لیا اور نبی علیہ السلام چونکہ اس کرتے کو پہنا کرتے تھے, اسی کرتے میں آپ کی وفات بھی ہوئی. تو حضرت اسماء فرماتی ہیں, وہ کہتی ہیں حاضہ کانت عند عائشہ, یہ کرتا نبی علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس ہوتا تھا یہاں تک کہ ان کی وفات ہوگی. جب ان کی وفات ہوئی تو یہ حضرت اسماء فرماتی کہ میرے پاس آیا. اور اب سنیے ذرا وہ کیا فرماتی ہے, نحن نغسلها للمرضى لنستشفي بها, ہم اس کرتے کو پانی میں دھوتے اور وہ پانی جب اس کرتے کے ساتھ مس ہوتا ہے اور وہ غسالہ بنتا ہے, وہ غسل شدہ پانی جو کرتے کے ساتھ مس شدہ پانی ہے, ہم کیا کرتے ہیں کہ لنستشفی بہا, ہم اس کے صدقے سے بیماروں کے لیے اللہ سے شفا طلب کرتے ہیں. یعنی یہ کرتے کے ساتھ مس شدہ پانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کی عطا سے حضور کا یہ کرتا بیماریوں سے شفا کا سبب بنتا ہے. یہ دیکھیں صحابہ کرام کے عقیدے کیا تھے. اب نبی علیہ السلام کے بال مبارک سے مس شدہ پانی شفا کا سبب, جیسے میں نے صحیح بخاری سے پڑھا, اور اب نبی علیہ السلام کے کرتے مبارک کے ساتھ مس شدہ پانی شفا کا سبب, یہ بھی ٹھہرا. لیکن یہاں پر میں ایک بات ضرور کروں گا کہ علامہ شاطبی جن کی مشہور کتاب ہے الاعتصام, وہ الاعتصام کی جلد 2 صفحہ 8 اور 9 پر لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے جو متبرکات تھے ان کے ساتھ جو معاملہ صحابہ کرتے تھے, اب امت میں کسی اور کے جو تبرکات ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا جا سکتا. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ علامہ شاطبی نے یہ جو بات کی کہ حضور علیہ السلام پر کسی اور کو قیاس نہیں کیا جا سکتا, یہ تو بالکل صحیح ہے. لیکن جو علامہ شاطبی یہ فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ بس نبی علیہ السلام کے تبرکات سے تو برکت لینا شفا لینا جائز ہے, لیکن کسی اور کے تبرکات سے شفا لینا جائز نہیں, یہ بالکل صحیح نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو امام شاطبی اللہ کا کلام پیش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف یہ معاملہ رسول پاک تک محدود تھا, یا نبی علیہ السلام کی کسی صحیح حدیث میں یہ آیا کہ بس میرے مس شدہ متبرکات کے ساتھ برکت حاصل کر لو, شفا طلب کر لو, کسی اور کے ساتھ نہ کرو. صحابہ اکرام کے ساتھ بھی آپ نہیں کر سکتے, ان کے تبرکات سے بھی برکت نہیں لے سکتے, تابعین سے بھی نہیں لے سکتے, تبع تابعین سے بھی نہیں لے سکتے. تو علامہ شاطبی کا یہ قول قابل قبول نہیں ہے. تو اس کے بارے میں امام نووی نے کیا کہا, امام ابن حجر اسقلانی نے کیا کہا, شارحین بخاری شارحین مسلم نے کیا کہا, وہ تو بات بعد میں آئے گی. لیکن میں یہاں پر یہ عرض کرتا چلوں کہ صحابہ کرام ہوں, اہل بیت پاک ہوں, اولیاء اللہ ہوں, نیک لوگ ہوں, متبع سنت ہوں, متبع دین ہوں, ہر اس نیک بندے کے متبرکات سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے, کیونکہ اصل میں اس سے یہ براہ راست نہیں طلب کیا تھا, بلکہ اس سے برکت لینے کا سبب یہ ہوتا ہے, وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے, وہ نیک بندہ ہے, اس کو سنت نبوی سے نسبت ہے. جس طرح نبی علیہ السلام کے کرتے کو آپ کے بدن پاک سے نسبت تھی, اسی طرح خدا کے نیک بندے کو نبی علیہ السلام کی سنت سے نسبت ہے. تو اس طرح ہر اللہ کے نیک بندے کے تبرکات سے برکت لینا جائز ہے, بشرطے کہ وہ چیزیں دین میں حرام نہ. یعنی کسی کے پیشاب اور پخانے سے تو بہرحال برکت نہیں لی جا سکتی, اسی طرح کسی کے خون سے برکت نہیں لی جا سکتی, یہ تو دین میں اصلاً منع ہے. لیکن
ان کے متروکات، جن چیزوں کو انہوں نے استعمال کیا ہو وہ چیزیں جائز ہو، جہاں پر انہوں نے عبادت کی ہو ان سب چیزوں سے برکت حاصل کرنا جائز ہے۔ اور یہ جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جس میں حضرت اسماء کے پاس وہ کرتا تھا اور وہ لوگوں کو اس کرتے کا دھوبن پلاتی تھی تو اللہ شفا عطا کرتا تھا، اس کی شرح میں علامہ نووی شرح صحیح مسلم میں لکھتے ہیں کہ وفی ھذا الحدیث دلیل علی استحباب التبرک بآثار الصالحین وثیابہم۔ وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ صالحین، دیکھیں لفظ صالحین ہے، یہ نہیں کہا کہ صرف نبی علیہ السلام تک یہ معاملہ محدود تھا، جیسا کہ علامہ شاطبی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس حدیث میں دلیل ہے اس بات پر کہ صالحین کے کپڑوں کے ساتھ، ان کے آثار کے ساتھ، جہاں پر انہوں نے وقت گزارا ہو وہاں پر برکت لینا بالکل جائز ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی اور اسی طرح کی ہی عبارات علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں بھی لکھی، اور اس طرح کے بے شمار اور بھی واقعات ہیں۔ بلکہ ہم جب احادیث کی کتابوں میں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب ایک غزوہ میں تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے وہاں سے پانی پینا تھا، وہاں پر آپ نے پڑاؤ کیا تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ تم اس جگہ سے، اس کنویں سے پانی لو جس کنویں سے حضرت صالح کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ اب نبی تو حضرت صالح تھے لیکن ان کی اونٹنی جس کنویں سے پانی پیا کرتی تھی، اور اسی وجہ سے شارحین نے لکھا ہے، اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے، مثلا علامہ قرطبی لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں، تفسیر القرآن میں لکھتے ہیں علامہ قرطبی، وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں اس بات کی دلیل ہے کہ چاہے جتنا لمبا زمانہ ہی کیوں نہ گزر گیا، چونکہ حضرت صالح کا زمانہ حضور علیہ السلام سے بہت پہلے تھا، جتنا لمبا عرصہ کیوں نہ گزر گیا ہو، برکت بہرحال قائم رہتی ہے اور اس سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور آپ نے برکت کے لیے کہا، تبرک کے لیے کہا، صحابہ کرام کو اس نظریے سے کہا کہ وہاں سے چونکہ حضرت صالح کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی، صحابہ تم بھی پانی وہاں سے لو۔ تو اس میں میں نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ صرف اور صرف تبرک حاصل کرنے کا نظریہ نبی علیہ السلام کی ذات تک محدود نہیں ہے، باقی تبرکات میں جو لحاظ نسبت ہے وہ بہرحال جن چیزوں کو نبی علیہ السلام کی نسبت ہو وہ صحابہ کرام کی نسبت سے بلند ہے، جس چیز کے ساتھ صحابہ کرام کی نسبت ہو وہ تابعین کی نسبت سے بلند ہے، جس کے ساتھ تابعین کی ہو وہ تبع تابعین سے بلند ہے، اور اسی طرح یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث پاک ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، لوگ لشکر پر جائیں گے، لوگ کہیں گے کیا تم میں کوئی صحابی ہے، تو اس کے صدقے سے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے، شارحین نے جو الفاظ استعمال کیے وہ برکت کے استعمال کیے، اس کی برکت سے دعا کی جائے گی، اس کے وجود کی برکت سے اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ پھر ایک زمانہ آئے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہاں پہ صحابی نہیں ہوگا، تابعی ہوگا، اس کی وجود کی برکت سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے یہ معاملہ محض نبی علیہ السلام تک محدود کر دینا حقیقتاً ان حدیث پاک کا ساتھ نہیں دیتا۔ تو اور یہ میں پہلے واضح کر چکا ہوں کہ علامہ شاطبی کا قول نہ تو قرآن ہے اور نہ ہی حدیث ہے، اور امام شاطبی کے قول کے برعکس اہل علم کے دیگر اقوال موجود ہیں۔ اب اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے صحیح مسلم جلد 2 میں، وہ اور اس کے راوی ہیں انس بن مالک۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب صبح کی نماز پڑھاتے تو مدینے کے خادم جو تھے وہ برتن اٹھا کے آپ کے پاس آ جاتے، اور کس لیے آتے؟ اس لیے کہ حضور پانی میں ہاتھ پھیر دیں تو شفا مل جائے، پانی جو ہے وہ برکت والا بن جائے۔ اور انس پھر کہتے ہیں کہ بعض اوقات وربما جاءہ فی الغداۃ الباردۃ، کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ سخت سردی ہوتی اور غلام برتن اٹھا کے حضور سے وہ اس پانی کو متبرک بنوانے کے لیے لے آتے، تو حضور سردی میں بھی ان کی محبت کا لحاظ فرماتے ہوئے پانی میں ہاتھ پھیر دیتے۔ اور پھر یہی انس فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھا، صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 256 پر، کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھا کہ حج کے موقع پر جب حجام اور نائی جو تھا وہ آپ کے بال مبارک تراش رہا تھا تو وہ اطاف بہی اصحابہ، آپ کے صحابہ آپ کے گرد طواف کر رہے تھے، وہ گھوم رہے تھے، کس لیے؟ فما یریدون
انت کا شعرۃ الا فی ید رجل، اور ہر صحابی کی خواہش یہ تھی کہ جو بال مبارک بھی سر اقدس سے نیچے گرے وہ کسی نہ کسی کے ہاتھ میں گرے۔ اور آقا علیہ السلام، اور دوسری روایات میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام میں میرے بال تقسیم کر دو۔ الاصابہ میں ابن حجر جلد اول میں صفحہ نمبر 71 پر علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت انس کے پاس آقا علیہ السلام کا ایک بال مبارک تھا، اور وہ بال مبارک حضرت انس نے وصیت کی تھی کہ جب میری وفات ہو جائے تو میری زبان کے نیچے رکھنا، اور وہ بال مبارک ان کی زبان کے نیچے رکھنا۔ مسند احمد میں حدیث پاک ہے کہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا نے ایک لاٹھی عطا فرمائی، فرمایا اس کو اپنے پاس رکھنا، قیامت کے دن یہ تمہارے اور میرے درمیان ایک نشان ہوگی، اور قیامت کے دن کسی کے پاس ٹیک لگانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی، وہاں پر یہ تمہارے کام آئے گی۔ اور حضرت عبداللہ بن انیس جو ہے مسند احمد کی روایت کے مطابق وہ ہر وقت اس لاٹھی کو اپنے پاس رکھتے تھے، کبھی جدا نہیں کرتے تھے، اپنی تلوار کے ساتھ لٹکا کے رکھتے تھے، حتیٰ کہ جب ان کا وصال ہوا تو عبداللہ بن انیس کے کفن میں ان کے پہلو کے ساتھ اس لاٹھی کو رکھ دیا۔ البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک کے پاس نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے مسوئی ہوئی ایک لاٹھی تھی، ان کی وصیت کے مطابق اس لاٹھی کو بھی حضرت انس کے ساتھ ہی دفن کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حیات طیبہ میں دعائیں کرواتے تھے، حضور کے صدقے سے دعائیں مانگتے تھے، حضور کی وفات کے بعد حضور کے جسم پاک کے ساتھ مس شدہ بال مبارک کو خدا کی بارگاہ میں وسیلہ شفا سمجھتے تھے، حضور کے کرتے کے ساتھ لگنے والے پانی کو وسیلہ شفا سمجھتے تھے۔ جب یہ ساری چیزیں شفا ہیں تو حضور کا نام محمد، اسم محمد خدا کی بارگاہ میں شفا کیسے نہیں بن سکتا؟ حضور کی ذات کا وسیلہ وہ کیسے شفا نہیں بن سکتا؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بال مبارک جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت ہے وہ خدا کی بارگاہ میں شفا کا وسیلہ بن سکتا ہے، تو نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی بدرجہ اولا بن سکتا ہے۔ آپ کی ذات پاک کا وسیلہ بھی خدا کی بارگاہ میں توسل کا سبب بن سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ترمذی میں حضرت عثمان بن حنیف کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے خود انہیں اپنے وسیلے سے دعا مانگنے کی تلقین کی۔ ایک نابینا شخص آیا اور آپ نے اس کو تلقین کی اور اس کو سکھائے وسیلہ کے الفاظ، اور وہ روایت بالکل صحیح ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس نابینے کو آنکھ عطا فرمائی۔ تو ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے دوستو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متبرکات ایمان کا حصہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات صحابہ کرام انہیں خدا کی بارگاہ میں شفا کا وسیلہ سمجھتے تھے، انہیں خدا کی رحمت کا نزول سمجھتے تھے، خدا کی بارگاہ میں قبولیت کا معیار سمجھتے تھے۔ اور پھر حضور کے بعد حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام، ان کے بارے میں بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ جن کو اس مختصر سی ویڈیو میں بیان تو نہیں کیا جا سکتا، لوگ ان کے توسل سے بھی دعائیں مانگا کرتے تھے، اور یہ معاملہ صحابہ کرام تک بھی محدود نہیں تھا، تابعین، تبع تابعین، جتنے بھی نیک لوگ آتے تھے، لوگ ان کے توسل سے، ان کے متبرکات سے، ان کی ہوئی عبادت کی جگہوں پر لوگ عبادت کیا کرتے تھے، وہاں پہ نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ علامہ ابن حجر فتح الباری میں بیان کرتے ہیں کہ جب ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور میرے گھر میں ایک جگہ پر آپ نماز پڑھتے تاکہ میں وہاں نفل ادا کیا کروں، تو ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس میں اس بات پر دلیل ہے کہ جہاں پر صالحین عبادت کیا کریں وہاں پر عبادت کرنے سے صالحین کی برکت شامل ہے۔ تو ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کا وسیلہ خدا کی بارگاہ میں پیش کرنا بھی بالکل اسی طرح مؤثر ہے، خدا کے فضل و کرم سے اسی طرح شفا کا سبب ہے، جس طرح آپ کے بال مبارک شفا کا سبب ہوتے تھے، جس طرح آپ کے کرتے کا دھون مبارک شفا کا سبب ہوتا ہے۔